السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ تمامی حضرات کا استقبال ہے نور اخلاق یوٹیوب چینل پر۔ لاکھوں درود و سلام ہو مدینے کے تاجدار محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گہر بار میں۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات بھی ایک مرتبہ کم سے کم آقائے نامدار مدینے کے تاجدار پر درود پاک ضرور پڑھ لیں۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو خوف الہی کے متعلق ہے۔ خوف الہی کے متعلق آپ حضرات اس ویڈیو میں دو واقعہ سماعت فرمائیں گے، جس کا سننا آپ حضرات کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ان دونوں حکایت کو سننے کے بعد آپ حضرات خود فیصلہ کریں گے کہ خوف الہی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ آخر خوف الہی کرنے سے ہم کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ محترم ناظرین، حضرت ابو لیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساتویں آسمان پر ایسے فرشتے موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت سے ان کی پیدائش فرمائی ہے، جس وقت سے ان کو پیدا فرمایا ہے، وہ اس وقت سے سجدے میں پڑے ہیں اور قیامت تک سجدے میں ہی رہیں گے۔ ان کا پہلو خوف الہی کی وجہ سے کانپتا ہے اور قیامت کے دن اپنے سر سجدے سے اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اے اللہ، تو پاک ہے، ہم ایسی عبادت نہیں کر سکے جیسا کہ تیرا حق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، یخافون ربہم من فوقہم وما یؤمرون، وہ خوف زدہ ہیں اپنے رب سے اوپر سے اور وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم کیا جاتا ہے۔ یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے خوف نہیں رہتے، بلکہ ہر وقت خوف کرتے رہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب بندہ خوف الہی کی وجہ سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ یوں جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، ارشاد نبوی سے پتہ چلا کہ خوف الہی بندے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو خوف الہی کے متعلق اس ویڈیو میں دو واقعہ موجود ہیں۔ تو پہلا واقعہ آپ حضرات کے سامنے ہے، آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ پہلا واقعہ یوں ہے کہ ایک عورت تھی جس پر ایک شخص دل و جان نچھاور کرتا تھا۔ کسی کام کی وجہ سے وہ عورت باہر نکلی تو یہ آدمی اس کے ساتھ ساتھ چل دیا، یہاں تک کہ جنگل میں وہ اکیلے رہ گئے اور تمام لوگ سو گئے۔ اس آدمی نے عورت پر اپنی بات ظاہر کر دی تو عورت نے دریافت کیا، معلوم کیا کہ کیا تمام لوگ سو گئے ہیں۔ تو آدمی کو خوشی ہوئی کہ شاید عورت میرا مطالبہ تسلیم کر چکی ہے۔ وہ اٹھ کر قافلے کے ارد گرد گھوما اور دیکھا کہ تمام لوگ سو گئے ہیں۔ تو آیا اور عورت کو بتایا کہ تمام لوگ سو گئے ہیں۔ تو عورت نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سو گیا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سویا نہیں کرتا، نہ ہی اس کے لیے نیند ہے اور نہ اس کے لیے اونگ ہے۔ تو عورت کہنے لگی، جو نہ سویا ہے اور نہ ہی سوئے گا وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، خواہ اس کو ہم دیکھے یا نہ دیکھے، پھر تو ہمیں چاہیے کہ اس سے زیادہ خوف کریں۔ بس اس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اس عورت کو چھوڑ دیا، توبہ کر کے گناہ سے باز رہا۔ دوسرا واقعہ یوں ہے کہ ایک عیالدار عابد شخص بنی اسرائیل میں سے تھا۔ اس پر فاقے کا وقت آیا، نہایت بے قراری کی حالت میں اپنی بیوی کو کہا کہ جائے اور بچوں کے واسطے کچھ کھانے کے لیے لائے۔ بس ایک تاجر کے دروازے پر
اس کی بیوی آئی اور اس سے کچھ طلب کیا تاکہ اپنے بچے کو کچھ کھلا سکے۔ تاجر مان گیا اور کہا کہ میں تم کو کچھ دے دوں گا اگر تو خود کو میرے حوالے کر دے۔ وہ عورت خاموش ہو گئی اور گھر لوٹ آئی تو دیکھا کہ بچے بھوک کی وجہ سے چلا رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں کہ اے امی، ہم بھوکے مر رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ ہمیں دے دو۔ وہ عورت پھر اسی تاجر کے پاس گئی اور بچوں کے متعلق اس سے عرض کیا۔ اس نے پوچھا کہ تجھے میری شرط قبول ہے؟ عورت نے ہاں کہہ دی۔ وہ کمرے میں گئے۔ عورت کا بدن خوف الہی کی وجہ سے کانپنے لگا، جیسے کہ ابھی اس کے تمام جوڑے اکھڑ جائیں گے۔ مرد نے پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے میں کانپ رہی ہوں۔ اس شخص نے کہا، اس مفلسی اور فاقے کے باوجود بھی تو اس سے ڈر رہی ہے، تو مجھے تو اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ بس وہ برائی سے باز رہا اور عورت کی حاجت پوری کر دی۔ بس وہ عورت بہت سے مال کے ساتھ بچوں کے پاس آ گئی اور اس کے بچے خوش ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائے کہ فلاں ابن فلاں کے پاس جا کر اسے آگاہ فرمائے کہ میں نے اس کے تمام گناہ بخش دیے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے۔ فرمایا کہ تو نے شاید کوئی نیک عمل کیا ہے جو صرف اللہ اور تیرے درمیان ہی معاملہ ہے۔ اس آدمی نے وہ تمام واقعہ بیان کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے سب گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے پر دو خوف جمع نہیں فرماتا اور نہ ہی دو امن۔ جو شخص مجھ سے دنیا میں خوف کرے گا میں اس کو آخرت میں مامون کروں گا، اور جو دنیا میں مجھ سے امن میں رہا قیامت کے دن میں اس کو خوف زدہ کروں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا تخشون الناس واخشونی، پس تم لوگوں سے مت خوف کرو، مجھ سے خوف کھاؤ۔ اور ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، پس مت ڈرو ان سے اور مجھ سے ڈرا کرو اگر تم مومن ہو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے گر پڑتے اور قرآن پاک کی کوئی آیت جب سن لیتے تو غش آ جاتا۔ ایک دن جب انہوں نے ایک تنکا اٹھایا تو فرمایا کہ کاش میں صرف ایک تنکا ہی ہوتا اور کوئی چیز نہ ہوتا جو ذکر کے قابل ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ اور آپ اتنا روتے کہ آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے تھے۔ ان آنسو کے باعث چہرے پر سیاہ لکیریں 2 عدد کی نمایاں تھیں۔ تو محترم ناظرین، ان دونوں واقعے سے یہ پتہ چلا کہ ہم کو خوف الہی ضرور کرنا چاہیے۔ ہم گناہ کرتے ہیں یہ سوچ کر، ہم چوری یا جھوٹ بولتے ہیں یہ سوچ کر کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، لوگ اس بارے میں بے خبر رہیں گے۔ لیکن محترم ناظرین، جس طرح ہم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر کے چاہے لوگوں کے سامنے ہو یا پوشیدگی میں کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، یہ سوچ کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، جس طرح ہم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں موجود رکھتے ہیں، اسی طرح ہم کو ہر گناہ سے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ اور اگر ہم گناہ کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں تو اللہ کا خوف اپنے دل میں جگائیں، اور جب اللہ کا خوف دل میں جگائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہر برائی ہر گناہ سے ہم بچتے رہیں گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر سب سے زیادہ مجھے عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، پھر سامعین کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کے دل میں خوف الہی پیدا فرمائے اور ہم تمام مسلمان کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اسی کے ساتھ ویڈیو ختم کرتے ہیں اور چینل پر آئے ہوئے نئے مہمان سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو نوٹیفیکیشن آل پر سیٹ کر دیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں تاکہ ان کے دل میں بھی خوف الہی پیدا ہو جائے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو میں، تب تک آپ حضرات اپنا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔